آج ویو 360 میں واشنگٹن اور اسلام آباد کے تعلقات میں پاکستان کا جوہری پروگرام اس وقت کتنا اہم ہے؟ کمپنیاں جو اپنی منمانی کر رہی ہیں۔ اسپیشل رپورٹ اسٹیٹ آف ہیلتھ کا دوسرا حصہ، پاکستان میں ادویات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا مسئلہ اور امریکی مساجد میں حملہ آور سے بچنے کی تربیت۔ السلام علیکم، وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارہ زمان۔ پاکستان کے جوہری پروگرام پر واشنگٹن میں ہمیشہ ہی نظر رکھی گئی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک تو امریکہ میں اندیشے کا اظہار کیا جاتا تھا کہ کہیں پاکستان کا جوہری مواد انتہا پسند تنظیموں کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ پاکستان نے ہمیشہ ایسے خدشات کو مسترد کیا۔ ندیم یعقوب آج ہمیں بتا رہے ہیں کہ واشنگٹن اور اسلام آباد کے تعلقات میں اہم موضوع تو ہے جوہری پروگرام، لیکن اتنا نہیں جتنا پہلے ہوا کرتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کے شو کی پہلی رپورٹ میں۔ فروری میں جب پاکستان نے اپنی حدود کی خلاف ورزی پر بھارتی فضائیہ کا ایک طیارہ مار گرایا تو عالمی برادری کو دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر تشویش لاحق ہوئی۔ اس کی ایک وجہ دونوں ممالک پاس موجود جوہری ہتھیار ہیں۔ اس سے اگلے ماہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایک انٹرویو کے دوران پاکستان کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے خطرے کا ذکر کیا۔ جب سے نیوکلائزیشن ہوئی ہے 1998 میں، تب سے پاکستان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ڈیولپ ہوا ہے اس کے بارے میں یو ایس گورنمنٹ، انٹرنیشنل ایجنسیز جو ان چیزوں کو دیکھتی ہیں، انہوں نے کافی حد تک اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ سو مائک پومپیو کا نان پرولیفریشن کے حوالے سے پاکستان کا نام لینا ان دا سیم وین ایز نارتھ کوریا واز ریئلی شاکنگ فار پاکستان۔ کیا دونوں ممالک کے باہمی تعلقات میں جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کا معاملہ کسی اہمیت کا حامل ہے یا نہیں؟ دیکھیے، کچھ سالوں پہلے تک تو نان پرولیفریشن جب AQ خان نیٹ ورک کے بارے میں بات ہوئی 2004 میں، تب تک تو تھا، لیکن اس کے بعد سے اب تک اٹ ہیز ناٹ فگرڈ آؤٹ ایز کہ یہ بہت بڑا کوئی ایشو ہے جس کے اوپر اسٹریٹجک ڈائلاگ میں بات ہوتی رہی ہے۔ تاہم چند برس پہلے تک پاکستان اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک ڈائلاگ کے لیے جو 6 ورکنگ گروپس بنے تھے ان میں جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کا موضوع بھی شامل تھا۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ادارے نے 2018 سے متعلق اپنی رپورٹ میں پاکستان کے جمہوری نظام کی شفافیت، لا اینڈ آرڈر اور اظہار کی آزادی کی صورتحال پہ سوال اٹھائے ہیں۔ تفصیلات ہم جانیں گے نخبت ملک سے جو اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں۔ نخبت، کیا وہ اہم نکات ہیں اور کس قسم کی تصویر ابھرتی ہے پاکستان میں کچھ اہم موضوعات جو انسانی حقوق کے ہیں ان کے حوالے سے؟ جی سارا، پوری تصویر منفی تو نہیں ہے، کچھ مثبت پہلو بھی ہیں اور اسی سے میں شروع کروں گی۔ HRCP نے پاکستان میں گزشتہ سال قانون سازی میں ہونے والی پیش رفت کو سراہا ہے۔ ادارے کے مطابق پاکستان کی پارلیمان نے 2018 میں 39 قوانین پاس کیے جو 2017 کے مقابلے میں زیادہ تھے، تب 34 قوانین منظور ہوئے تھے۔ اس رپورٹ میں 31 مئی 2018 کو ہونے والے اہم حکومتی اقدام کو سراہا گیا ہے جس کے تحت ملک کے قبائلی علاقوں کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کیا گیا۔ ملک میں بسنے والے ٹرانسجینڈر یا خواجہ سراؤں کے لیے منظور ہونے والے ایک اہم قانون کو بھی ادارے نے سراہا ہے جس کے تحت خواجہ سراؤں کو ان کی مرضی کے مطابق شناخت دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کی کارکردگی پر نظر ڈالتے ہوئے ایک طرف تو HRCP نے توہین مذہب کے الزام میں سزائے موت کی منتظر آسیہ بی بی کی رہائی کے فیصلے کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ فیصلے میں پیش کیے گئے نکات بہت معلوماتی اور اہم تھے، لیکن اب بھی عدالتوں میں تقریباً 19 لاکھ کیسز زیر التوا ہے، لوگ انصاف کے منتظر ہیں اور ملک کی جیلوں میں گنجائش سے تقریباً 57% زیادہ قیدی موجود ہے، جو اپنے آپ میں ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مسئلہ جس کی طرف رپورٹ میں توجہ دلائی گئی ہے جو ایک جمہوری ملک کے لیے خوش آئند نہیں ہے، وہ ہے آزادی اظہار رائے میں کمی اور سیاسی نظام میں عدم شفافیت۔ HRCP کہتا ہے کہ ملک میں گزشتہ سال ہونے والے انتخابات کی شفافیت پر اس لیے شک کیا جا سکتا ہے کیونکہ ادارے کے مطابق الیکشن سے پہلے ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ کچھ جماعتیں انتخابی عمل میں بھرپور طور پر حصہ نہیں لے سکیں، جلسے نہیں کر سکیں۔ اسے پری پول ریگنگ کہا ہے HRCP نے۔ ادارے نے میڈیا کی آزادی پر بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ میڈیا ہاؤسز اور پریس پر جو پابندیاں گزشتہ 1 سال میں عائد کی گئی ہیں ان کی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان میں اٹھنے والی نئی سیاسی تحریکوں خصوصاً کی جانب حکومت کے رویے پر بھی تنقید کی گئی ہے۔ جی سارا۔
मुताल्लिक कुछ बड़े बड़े मसाइल जिनकी निशानदेही की HRCP ने, वो आपने हमें बताए। कुछ तजावीज़ भी क्या दी हैं HRCP ने, वो भी बताइए। जी सारा, इस रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशंस हैं, कुछ तजावीज़ हैं जिनके सिलसिले में ये कहा गया है कि जो नेशनल एक्शन प्लान है मुल्क का, उसके तहत मुल्क के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म्स की जाएं, तब्दीलियाँ की जाएं। इसके साथ साथ पुलिस और दीगर फोर्सेस को ट्रेनिंग दी जाए, नज़्म व ज़ब्त कायम किया जाए इन फोर्सेस में। ECL को लेके बहुत अहम बात की है कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के इस्तेमाल पर जो एतराज़ है जो रिपोर्ट ने उठाया है, उसमें उसने कहा है कि इस लिस्ट को अवामी सतह पर लाया जाए, इसको पब्लिक किया जाए और बताया जाए कि लोग किन वजूहात की बिना पर इस फहरिस्त में शामिल किए जाते हैं। जी सारा। और राइट, नुक़बत मलिक हमारे साथ थी और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2018 से मुतालिक जो रिपोर्ट जारी की है, उसे कुछ अहम नुकात खासतौर पर जमहूरी अमल के हवाले से नुक़बत ने हमें बताए। थैंक यू वेरी मच नुक़बत। और इसी मामले पे हम कुछ और बात करेंगे और उसके लिए हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद से मौजूद हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हारिस खलीक। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया व्यू 360 के लिए वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये बताएं कि मसाइल की निशानदेही तो की गई है, लेकिन जमहूरी निज़ाम को जो दरपेश हैं ये मसाइल, इनके पीछे कौन है, इसका जिक्र आपकी रिपोर्ट में इस मरतबा बहुत ज़्यादा नहीं मिला। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूं कि इसके पीछे कई कुव्वतें हैं। इसमें पाकिस्तान का जो एक, जिसे हम पाकिस्तान के परमानेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट कहते हैं, यानी जिसमें और नौकरशाही भी किसी हद तक शामिल है, वो इसके बिल्कुल पीछे हैं। जिस तरह से रियासत पाकिस्तान में काम कर रही है और या जो भी उसमें कमज़ोरियां हमें नज़र आती हैं, और उनकी जो तश्कील है इन इदारों की, उसको एक अवामी अंदाज में उन्हें तश्कील नौ की ज़रूरत है और उन्हें शहरी तंजीमों, इदारों, ज़राए अबलाग और जो अवामी इदारे हैं यानी ट्रेड यूनियंस हैं या प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, उनकी बात को समझना और उनसे एक मुकालमे की ज़रूरत है जो इस वक्त नापैद है। इस वक्त वो मुकालमा शहरी तंजीमों और इदारों और रियासत के इदारों के माबैन उस तरह से नहीं हो रहा जो होना चाहिए, और वो आपको नज़र आता है। अच्छा, ये बताइएगा, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इंसानी हकूक़ के जो मामलात हैं, ख़ास तौर पे जब आज़ादी इजहार राय की बात आती है या कोई अक़लियती ग्रुप हो या कोई नस्ली ग्रुप हो जो अपने हकूक़ के बारे में बात कर रहा हो, तो वो सियासी या फिर नेशनल सिक्योरिटी के एतबार से एक अहम मसला क्यों बन जाता है? हमने देखा हज़ारा बरादरी ने 4 दिन तक धरना दिया, वो वज़ीर आज़म का इंतज़ार करते रहे, वज़ीर आज़म नहीं आए। उसके अलावा कि जिस तरह से आपने भी अपनी रिपोर्ट में बात की, उनके अरकान नेशनल असम्बली में बैठते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि हुकूमत के जिरगे के साथ जो उनकी बातचीत हुई है उसके ऊपर उस तरह से अमल दरामद नहीं हो रहा। तो ये इश्यूज नेशनल सिक्योरिटी और पॉलिटिकल तौर पे खतरनाक क्यों बन जाते हैं? देखिए, उसकी एक बड़ी वजह यह है, अब चूंकि आपने भी जरा रिपोर्ट में जो गुफ्तगू थी उसके जरा आप उसे हाल में ले आई हैं, क्योंकि रिपोर्ट 2018 तक की है और दिसंबर तक की मियाद है इसकी, लेकिन आप चूंकि वो जुड़ती है बात पिछले साल में जो कुछ हुआ उसका इस साल से एक ताल्लुक है और आप उसे आगे लाई हैं बात को, तो मैं अर्ज करूं कि मैं भी जरा बात को फैला दूं कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला ये है, और पाकिस्तान जैसी दीगर रियासतों में भी है, मगर हम चूंकि पाकिस्तान में रहते हैं तो हम पाकिस्तान के तजुर्बे के हवाले से बात करेंगे। वो ये है कि पाकिस्तान में एक नौआबादियाती रियासती ढांचा है। ये एक अभी तक इसके जो तरीक़ेकार है वो एक कॉलोनियल तरीक़ेकार है, अगर इंटायरली नहीं तो पार्टली ज़रूर, और उसमें जो रियासत का शहरियों की तरफ रवैया है वो शहरी वाला नहीं बल्कि रियाया वाला है। इसलिए उन आवाज़ों से जो और इख्तिलाफ राय जिस तरह से एक सेहतमंद मुआशरे की और एक मजबूत मुल्क की तश्कील करता है, उसकी तफहीम अभी तक हमारी रियासत को नहीं है, और इस वजह से आपको नज़र आता है कि जो भी ज़रा सी कोई मुख्तलिफ अगर बात करे या आपको ये महसूस हो कि उनका जो एक अपना एक बयानिया है जो उनके नज़दीक एक बिल्कुल वाहिद बयानिया होना चाहिए पाकिस्तान का, अगर उस पर कोई भी तहरीक उठे या कोई भी अफराद या गिरोह सवाल उठाएं तो उनको डील करना उससे नहीं आता। तो उसको आप देखते हैं कि कभी मीडिया ब्लैकआउट होगा, कभी ऑपरेशन होगा, उनके मूवमेंट पे पाबंदियां होंगी, कभी उनकी जो तहरीर और तकरीर की आज़ादियां सल्ब की जाएंगी। तो ये कॉलोनियल तरीका है, और हम समझते हैं कि पाकिस्तान को एक जदीद जमहूरी फलाही रियासत बनने में इस तरह के रवैये रुकावट हैं। अब ये बताइए, साल से HRCP ये रिपोर्ट्स जारी करा, लेकिन हम देख रहे हैं कि हर दफ़ा एक तशवीशनाक ही सूरत हाल पेश की जाती है। क्या वजह है इसकी? ये किसकी नाकामी है कि ये मसाइल जो हैं बेहतरी की तरफ नहीं जाते? और दूसरा, इसी में जो मैं सवाल आपसे करना चाहूँगी वो ये भी है कि आप लोगों के हुकूमत की अहम शख्सियात के साथ राबते हैं, किस हद तक आप देखते हैं कि वो रिसेप्टिव हैं आपकी सजेशंस के बारे में?
دیکھیے میں بالکل نہیں سمجھتا کہ اس میں مایوسی کی کوئی بات ہے. یہ بہت ایک طویل جدوجہد ہے. اس ملک کی کل تاریخ 7 دہائیوں پر محیط ہے, اور اگر آپ مغربی پاکستان کو لے لیں جو اب پاکستان ہے, تو یہ نیا پاکستان تو اس کو ابھی 50 برس بھی پورے نہیں ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. ہم اداس ضرور ہوتے ہیں, لیکن اداسی اور مایوسی میں فرق ہے. اور جو لوگ سرگرم ہیں انسانی حقوق کے ایجنڈا کو آگے بڑھانے کے لیے, جمہوری آزادیوں کو آگے بڑھانے کے لیے, ان کو کوئی کہیں ایسا نہیں ہے کہ بالکل کبھی کوئی کامیابی نہیں ہوئی. یہ ایک مسلسل ایک عمل ہے. آپ یہ دیکھیں کہ خواتین کے حق میں بے شمار قوانین پاس ہوئے ہیں پچھلی 2 اسمبلیز میں. تو یہ سب سول سوسائٹی کی اور ان تنظیموں اور سیاسی کارکنوں کی صرف وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ گفتگو کو ختم کرنا ہوگا. لیکن آپ نے جس نوٹ پین کیا وہ ایک پازیٹیو نوٹ ہے کہ صورتحال اگرچہ تشویشناک ہے لیکن مایوس کن نہیں ہے. HRCP کے سیکرٹری جنرل ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شکریہ. امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کی آمد روکنے کے لیے اقدامات پر صدر ٹرمپ اور ڈیموکریٹس کے درمیان اختلاف شدت اختیار کرتا نظر آ رہا ہے. صدر اسے نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ قرار دیتے ہیں, جبکہ مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ انسانی حقوق کا معاملہ بھی ہے. صدر ٹرمپ نے اب اشارہ دیا ہے کہ وہ غیر قانونی. امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا بیان صدر کے دفتر کے شائع نشان نہیں. ڈیموکریٹ سے کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی صورتحال میں تارکین وطن کا خیر مقدم کرتے رہیں گے. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے فی الحال تمام آپشنز پہ غور کیا جا رہا ہے, لیکن حل میں تاخیر کے لیے وہ ڈیموکریٹس کو ہی ذمہ دار قرار دے رہے ہیں. پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اور اگر آپ کو ہماری ویب سائٹ تک رسائی میں کسی قسم کی مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کا حل بھی ہے. آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ, جہاں آپ کو تمام تر خبریں بآسانی ملیں گی. اور اس کے علاوہ ہم کچھ فیس بک پہ بھی آپ کے لیے اسپیشل چیزیں لے کے آتے ہیں, جیسے لائیو نیوز بلیٹنز, انٹرویوز اور واشنگٹن DC اور اس کے ارد گرد ہونے والے اہم واقعات کی لائیو کوریج بھی. سو لاگ آن کیجیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. پاکستان کے نظام صحت پر ہماری خصوصی رپورٹ اسٹیٹ آف ہیلتھ میں آج ہم بات کریں گے ادویات کی قیمتوں کی. دوائیں ہر شہری کی ضرورت تو ہیں, لیکن لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کی پہنچ سے دور ہیں. حکومت پاکستان اور ادویات بنانے والی کمپنیوں کے درمیان اس وقت ایک طرح کی رسا کشی جاری ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان نے اس سال جنوری اور پھر اپریل میں ادویات کی قیمتوں میں 9 سے 15% منظوری دی. اپریل میں ہونے والے اضافے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کا سامنا ہے, جبکہ حکومت نے ضرورت سے زیادہ مہنگی ادویات بیچنے والی کمپنیوں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی شروع کر رکھا ہے. دوا ساز کمپنیوں کی تنظیم پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ کمپنیاں تو ادویات کی قیمتوں میں 40% تک اضافے کا مطالبہ کر رہی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اسی معاملے پہ لاہور سے سمن خان کی رپورٹ. ادویات بنیادی ضروریات زندگی میں شامل ہیں, لیکن ان کا حصول پاکستان کی آبادی کے بیشتر حصے کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. سال 2019 کے پہلے ماہ ہی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان نے ادویات کی قیمت میں 9 سے 15% اضافہ کر دیا. جیسے رات کو اٹھتے صبح پتہ نہیں یہاں رات کو انقلاب آیا تھا, پتہ لگتا وہ 30-40 روپے بڑھ چکی ہے. اب ایک آدمی ایک مقاؤ رقم جیب میں رکھ کے لے کے جائے گا لینے کے لیے, پتہ لگے گا میڈیسن نہیں آ رہی. پاکستان دنیا کے ان 35 ملکوں میں سے ایک ہے جو اپنی 90% ادویات خود بناتے ہیں. فارماسیوٹیکل انڈسٹری 645 رجسٹرڈ کمپنیز کے ساتھ ملک کی 5 ابھرتی صنعتوں میں سے ایک ہے. اس صنعت سے تعلق رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ ادویات کی فروخت میں فارماسیوٹیکل کمپنی کے منافع کی شرح 15% سے زیادہ نہیں, اور انڈسٹری کے اصول کے مطابق کسی بھی دوا کی قیمت ہمسایہ ممالک سے زیادہ نہیں ہو سکتی. پاکستان فارماسیوٹیکلز مینوفیکچررز ایسوسی ایشن ادویات کی قیمتیں بڑھانا اپنا حق قرار دیتی ہے. 99% جو پرکیورمنٹ ہے دوائی بنانے کی وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں, لوکل تو ہے نہیں ہے, اور امپورٹ یقیناً ڈالرز میں کرتے ہیں. تو جب ڈالر بڑھتا ہے تو اس میں الٹیمیٹلی ہمارے اوپر کاسٹ فیکٹر آتا ہے. ہمارے بجلی کے بل دیکھیں ٹو مینٹین دی ٹیمپریچر اینڈ ہیومیڈیٹی اینڈ ایوری تھنگ, تو اس کو پورا کرنے کے لیے اگر اس طرح کاسٹ, یہ صرف ایک کاسٹ ہے, ہر سال امپلائیز کی ریز لگتی ہے, پرائس آف گیس گوز اپ, الیکٹریسٹی گوز اپ. دواساز صنعت کاروں کے مطابق پاکستان کی زیادہ فارماسیوٹیکل درآمدات چین اور بھارت سے ہوتی ہیں. بھارت کے ساتھ کشیدہ معاملات بھی اس صنعت پر بوجھ ڈال رہے ہیں. دنیا کا سپلائر انڈیا بن چکا ہے تو وہاں سے ہمارے ہاں بھی آتا ہے, اور اس وقت وہ سارا کا سارا ایک پیرل میں آ گیا ہے, ایک ڈیفیکلٹی میں آ گیا ہے کہ ہم کہاں جائیں گے. ادویات کی ہول سیل اور ریٹیل مارکیٹ سے منسلک افراد کہتے ہیں کہ کسی بھی دوا کی قیمت میں اضافہ کسی خاص تناسب سے نہیں ہوتا. کمپنیاں جو اپنی منمانی کر رہی ہیں وہ
ریٹ جو ہے 9-15% کی بجائے 53%, 70%, 45%, 33% مختلف ہے. پچھلے 2 سال سے تو میرا خیال ہے ہر مہینے ہی ریٹ بڑھتے رہتے ہیں, کہیں بات رکی نہیں رہی. دوا سازی کے لیے درکار خام مال اگر پاکستان میں بنانے کے لیے پالیسی سازی کی جائے تو نہ صرف انڈسٹری بلکہ عام شہریوں کو بھی اضافی بوجھ سے نکالا جا سکتا ہے. لیکن ماہرین کے مطابق پاکستان کو اس خاص مقام تک پہنچنے کے لیے خاصا وقت درکار ہے. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور. ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان فارماسیوٹیکل اینڈ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن جو ہے وہ مشترکہ طور پہ یا پھر کوئی بھی دوا ساز کمپنی اگر انفرادی طور پہ یہ دیکھے کہ ان کی تیار کردہ کسی دوا پہ لاگت زیادہ آنے لگی ہے جبکہ اس کی مارکیٹ ریٹیل پرائس کم ہے, تو پھر وہ اپنا کیس ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے پاس لے کے جاتے ہیں, جس کے بعد اتھارٹی قیمت میں اضافے کا فیصلہ کرتی ہے. لیکن یہاں پہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ جتنے فیصلے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, جتنے اضافے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, فیصلہ اسی کے مطابق کیا جائے یا فارماسیوٹیکل بنانے والی جو کمپنیز ہیں ان کے حق میں ہی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا فیصلہ بھی ہو. تو نظام صحت کے مسائل پہ پاکستان میں ہر شہری ہی ان سے متاثر بھی ہوتا ہے, اور ہماری جو اسپیشل رپورٹ ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس میں جو شامل موضوعات ہیں ہم ان پہ آپ کی رائے حاصل کر سکیں. تو اس کے لیے آپ آئیے ہمارے فیس بک پیج پہ, ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu, اور کل اسٹیٹ آف ہیلتھ کی جو ہماری اگلی رپورٹ ہوگی اس میں ہم بات کریں گے پاکستان کے سرکاری ہسپتالوں کی صورتحال کی. سو دیکھنا نہ بھولیے گا. نیوزی لینڈ میں مساجد پر حملوں کے بعد نہ صرف امریکہ کے کئی مساجد میں سیکیورٹی بڑھائی گئی بلکہ اب یہاں کئی شہروں میں پولیس کی مدد سے نمازیوں کو یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ اگر ان کی عبادت گاہ میں کوئی حملہ آور گھس آئے تو انہیں کیا کرنا چاہیے. دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے قریب واقع ایک مسجد میں ایسی ہی تربیت کے دوران ہماری ساتھی نیلوفر مغل بھی وہاں موجود تھیں. آئیے دیکھتے ہیں ان کی یہ رپورٹ.